کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آئے کے ساتھ ایم کیوں آتا ہے؟ اور اگر آئے کے ساتھ ایم آتا ہے تو پھر ہی کے ساتھ از کیوں یوز ہوتا ہے؟ اور اگر از ہی کے ساتھ آتا ہے تو وی کے ساتھ آر کیوں آتا ہے؟ اگر ڈور اور ونڈوز کی جمع ڈورز اور ونڈوز ہے تو پھر چائلڈ کی جمع چلڈرن کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سینس کو فار کی جگہ پر کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا اور فار کو سینس کی جگہ پر کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ تو جاننے کے لیے ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از محمد وقاص شریف، لیکچرر ان انگلش ان پاکستان۔ ویلکم ایوری بڈی۔ اگر آپ انگلش سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ میٹرک، انٹر، ایسوسیٹ ڈگری یا بی ایس کے طالب علم ہیں، اگر آپ آئلٹس کے ذریعے سے فوراً ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل میں کوئی مقابلے کا امتحان پاس کرنے کا ارادہ ہے، تو یقیناً آپ نے درست انتخاب کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انگلش سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے 1000 قدم کی منزل ایک ایک قدم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، ایسے انگلش سیکھنے کا خواب 5 منٹ کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا 5 منٹ سیریز کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس سیریز میں ہم انگلش پڑھیں گے نہیں، سیکھنے کی کوشش کریں گے، مگر کیسے؟ ہم موو کریں گے بیسک سے ایڈوانس لیول کی طرف اور سمپل سے کمپلیکس کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ انگلش کا آغاز کیسے کیا جائے۔ اب میں آپ کو آغاز میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ اٹ گیوز ونگز ٹو یور کیریئر، میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ٹریڈ اور بزنس کی زبان بن چکی ہے، کیونکہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے انگلش سیکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ہم نے انگلش سیکھنے کا آغاز ٹینسز سے کیا تو ڈر ہے کہیں آپ ٹینس نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے ایکٹیو وائس سے آغاز کیا تو شاید آپ پیسو نہ ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ پارٹس آف سپیچ اور انگلش گرامر سے اس قدر گھبراتے کیوں ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم یوز اور رول کو نہیں سمجھتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم پریسکرپٹیو اور ڈسکرپٹیو کو نہیں سمجھتے۔ گھبرائیے مت کہ یہ کیا چیزیں ہیں، پریسکرپٹیو کیا ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو کیا ہوتا ہے، یوز کیا ہوتا ہے اور رولز کیا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو انگلش سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا زیادہ فوکس رولز پر ہوتا ہے اور کم فوکس یوز پر ہوتا ہے۔ تو جانیے کہ اگر آپ کا زیادہ فوکس وہ یوز پر ہوگا، رولز پر نہیں ہوگا، تو آپ انگلش کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ ڈیئر لرنرز، ذرا سوچئے، جو بچے آپ میں سے میٹرک کا امتحان پاس کر چکے ہیں، کیا کبھی بورڈ ایگزام میں یہ کویسچن آیا ہے کہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے رولز بتائیے؟ کیا کبھی یہ کویسچن آیا ہے کہ ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ کیا کبھی پیپر کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے کہ آئے کے ساتھ ایم آتا ہے تو وی کے ساتھ آر کیوں آتا ہے؟ اگر اس کا جواب نو ہے تو سنیے کہ دراصل ہم نے جس چیز کو کریکٹ کرنا وہ یہ ہے کہ ہم نے فوکس کس پہ کرنا ہے، ہم نے یوز پر کرنا ہے، رولز پر نہیں کرنا۔ ہم انشاءاللہ اس 5 منٹ سیریز میں یوز پہ فوکس کریں گے، رولز پہ فوکس نہیں کریں گے، اور چند بیسک سٹرکچرز کے ذریعے سے، سمپل ویز کے ذریعے سے ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ووکیبلری کو، اپنی سینٹینس میکنگ کو، اور اپنی انگلش کی صلاحیت کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ آئی کے ساتھ ایم کیوں آتا ہے، ہی کے ساتھ ہیز کیوں آتا ہے، وی کے ساتھ ہیو کیوں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھیں کہ انگلش ایک لینگویج ہے، اور لینگویج ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، پریسکرپٹیو نہیں ہوتی۔ پریشان نہیں ہونا کہ ڈسکرپٹیو کیا چیز ہے یا پریسکرپٹیو کیا چیز ہے۔ ذرا غور کریں کہ پہلے لینگویج تھی یا پہلے رولز تھے۔ تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئی کے ساتھ ایم ہم نے اس لیے یوز کرنا ہے، کیا اس کے لیے تمام جو انگریز تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئی کے ساتھ ایم یوز کریں گے، ہی کے ساتھ ہم از یوز کریں گے یا وی کے ساتھ آر یوز کریں گے۔
یہاں ڈور کی جمع ڈورز ہوگی، ونڈو کی جمع ونڈوز ہوگی، جبکہ چائلڈ کی جمع چلڈرن ہوگی، ریڈیس کی جمع ریڈیائی ہوگی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ لینگویج صرف چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے، لینگویج پہلے ہے اور رولز بعد میں ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رولز بنتے کس طرح سے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے کہ دراصل ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لینگویج ہمیں وائی کا آنسر نہیں دیتی، بلکہ لینگویج ہمیں وقت بتاتی ہے۔ لینگویج ہمیں یہ بتاتی ہے کس سچویشن میں کیا یوز کرنا ہے، لینگویج یہ نہیں بتاتی کیوں یوز کرنا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ کے سامنے پانی کی ایک بوٹل ہے، اس کے اندر واٹر موجود ہے، اس کے اندر ماں موجود ہے، اس کے اندر آب موجود ہے۔ ذرا غور کریں، چیز ایک ہی ہے، اس کو ہم پانی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں آب بھی کہتے ہیں، اس کو ہم عربک میں الماء بھی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے نام کے اندر کیا کوئی ڈائریکٹ تعلق موجود ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں نو میں ملے گا کہ ان کے درمیان ڈائریکٹ تعلق تو موجود نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر پانی کا نام پہاڑ ہوتا اور پہاڑ کا نام پانی ہوتا تو آج ہم پہاڑ کو پانی اور پانی کو پہاڑ کہتے۔ لیکن آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ پانی کا نام پانی کس شخص نے رکھا، کیوں رکھا۔ اس کے لیے لنگوسٹس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اس مسٹری کو آج تک حل نہیں کر سکے ہیں۔ ہم نے اگر لینگویج کو اپروچ کرنا ہے تو اس بات کو یاد رکھیے، the more you use it the more you learn it۔ تو ڈیئر لرنرز، ہم میکسیمائز کریں گے اپنے اس نالج کو، ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اس لرننگ کو کوشش کریں گے